بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی عیدین سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل کو سیکھیں گے۔ ثم یخطب بعد الصلاۃ خطبتین یعلم الناس فیہما صدقۃ الفطر واحکامہا ومن فاتتہ صلاۃ العید مع الامام لم یقضیہا فإن غم الہلال عن الناس وشہدوا عند الامام برؤیۃ الہلال بعد الزوال صلی العید من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصليها بعده ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة یوم الاضحیٰ صلاها من الغد وبعد الغد ولا یصلیها بعد ذلك وتکبیر التشریق اوله عقیب صلاة الفجر من یوم عرفة وآخره عقیب صلاة العصر من یوم النحر عند ابی حنیفة وقال ابو یوسف ومحمد الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق والتکبیر عقیب الصلوات المفروضات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر خطبہ دے گا، نماز کے بعد 2 خطبے لوگوں کو سکھائے گا، ان دونوں میں صدقہ فطر اور اس کے احکام، اور جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے امام کے ساتھ تو اس کی قضا نہیں کرے گا، اور اگر چاند چھپ جائے لوگوں سے اور لوگ گواہی دیں امام کے پاس چاند کے دیکھنے کی زوال کے بعد تو عید پڑھیں گے اگلے دن، اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دے دوسرے دن تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور مستحب ہے عید الاضحیٰ کے دن یہ کہ غسل کرے، خوشبو لگائے اور کھانے پینے کو مؤخر کرے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور توجہ کرے گا عیدگاہ کی طرف اور وہ تکبیر کہے گا، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے گا 2 رکعتیں جیسا کہ عید الفطر کی نماز ہے، اور خطبہ دے گا امام، اس کے بعد 2 خطبے لوگوں کو سکھائے گا، ان دونوں میں قربانیوں کے احکام اور تکبیرات تشریق۔ اور اگر کوئی عذر پیش آ جائے جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دے عید الاضحیٰ کے دن تو امام نماز پڑھائے گا اگلے دن اور اس سے اگلے دن، اور نماز نہیں پڑھائے گا اس کے بعد۔ اور تکبیر تشریق اول وہ فجر کی نماز کے بعد ہے عرفہ کے دن سے، اور آخری دن عصر کی نماز کے بعد ہے قربانی کے دن سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا عصر کی نماز تک ہے یوم تشریق کے آخری دن تک، اور تکبیر وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی، اور تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں نماز جس طریقے سے پڑھی جائے گی عید کی وہ ہم مکمل پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اب نماز کے بعد کیا کیا جائے گا وہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو امام ہے وہ 2 خطبے دے گا، اور جو 2 خطبے دے گا امام اس میں کرے گا کیا احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ان 2 خطبوں میں لوگوں کو تعلیم دے گا صدقہ فطر کی، جو فطرانہ ہے وہ کس پر واجب ہے، کب واجب ہوتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کیا احکامات ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے امام اپنے خطبے کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ فرمایا کہ 2 خطبے دے گا لوگوں کے سامنے، اور اس میں صدقہ فطر یہ سکھائے گا اور صدقہ فطر کے جو احکامات ہیں وہ بتائے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص سے عید کی نماز فوت ہوگی، وہ صبح کو اٹھ نہیں سکا یا کوئی اور اس کا عذر تھا، وہ جب پہنچا ہے عیدگاہ میں تو اس وقت تک امام عید کی نماز پڑھا کر فارغ ہو چکا تھا، تو ایسے شخص کے اوپر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس سے عید کی نماز فوت ہو جائے امام کے ساتھ لم یقضیہا تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا۔ فإن غم الہلال، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ 29 رمضان تھی۔ اب 29 رمضان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو پھر اگلے دن عید ہوتی ہے، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر اگلے دن 30ویں روزے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو چاند نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے لوگوں نے تراویح بھی پڑھ لی اور پھر صبح کو اٹھ کے روزہ بھی رکھ لیا۔ پھر زوال کے بعد لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ جب زوال کے بعد لوگوں نے گواہی دے دی ہے ہم نے چاند کو دیکھ لیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا سارے کے سارے اپنے روزے توڑ دیں گے، اور پھر جو امام ہے چونکہ عید کا وقت تو گزر چکا ہے، عید کا وقت زوال تک ہوتا ہے، اب امام اگلے دن وہ والا دن تو شمار کیا جائے گا یکم شوال عید الفطر کا دن، اور اگلے دن پھر امام لوگوں کو عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو عذر کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ایک دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ غم الہلال، لوگوں سے چاند چھپ گیا، ہلال کہتے ہیں یکم کے چاند کو،
لوگوں کے لیے جو شوال کا چاند تھا وہ چھپ گیا، نظر نہیں آیا۔ وشہدوا عند الامام، اور لوگوں نے گواہی دی ہے امام کے پاس، برؤیت الہلال بعد زوالی، چاند کو دیکھنے کی زوال کے بعد، یعنی جو 30 رمضان تھا 30ویں روزے کو زوال کے بعد چاند کے دیکھنے کی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ صلی العید من الغدی، تو پھر جو امام ہے وہ لوگوں کو اگلے دن عید پڑھائے گا، تو اس عذر کی وجہ سے عید کی نماز کو ایک دن مؤخر کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدُ، اگر دوسرے دن بھی کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی جا سکی، اب تیسرے دن تک نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، اب تیسرے دن یعنی 3 شوال کو عید کی نماز نہیں پڑھائی جا سکتی۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا، منع الناس، جس عذر نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا دوسرے دن بھی، لم یصلیھا بعد، تو پھر اب دوسرے دن کے بعد تیسرے دن چوتھے دن عید کی نماز نہیں ہے، اب وہ نماز ختم ہوگی اور اب اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا عید الفطر کے احکام، اب آگے عید الاضحیٰ کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ والے دن، یعنی جو 10 ذی الحجہ ہے جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کا 10واں دن، اس کے لیے بھی کچھ احکام مستحب ہیں۔ اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ غسل کرے، نمبر 2 خوشبو لگائے، اور نمبر 3 کھانے کو مؤخر کرے۔ یہ تیسرا حکم جو ہے اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ عید الفطر میں تو یہ تھا کہ کھانا کھا کر یا کچھ نہ کچھ کھا کر پھر وہ عیدگاہ کی طرف جائے گا، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر مستحب یہ ہے کہ کھانا ابھی نہ کھائے بلکہ پہلے جا کے نماز پڑھے، اور اگر یہ اس نے قربانی کی ہے تو کوشش کرے اپنی قربانی کی جانور سے ہی اپنے کھانے کی ابتدا کرے۔ فرما رہے ہیں کہ کھانے کو مؤخر کرے گا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے۔ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، اب وہ مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف توجہ کرے گا، عیدگاہ کی طرف جائے گا اور تکبیر کہے گا، اونچی آواز سے تکبیر پڑھے گا، اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھے گا، کصلاۃ الفطری، جیسا کہ عید الفطر کی نماز پڑھی تھی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی بالکل ویسے ہی ہے عید الفطر کی نماز کی طرح، جس طریقے سے عید الفطر میں 6 تکبیرات زائد تھیں، شروع میں 3 تکبیرات تھیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں تھیں، بالکل اسی پیٹرن اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ وَيَخْطُبُ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اس نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا، اور لوگوں کو ان دونوں خطبوں میں الاضحیہ قربانی کے احکام بتائے گا، کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے کون سا جانور استعمال ہوگا، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں وغیرہ ذالک، جتنے بھی احکامات ہیں وہ بیان کرے گا۔ تکبیرات تشریق، اور اسی طریقے سے جو تکبیرات تشریق ہیں یہ بھی بیان کرے گا۔ تکبیرات تشریق کیا وہ یہاں پہ آخر لکھا ہوا ہے، اس کے مسائل و احکام جو ہے، مطلب خلاصہ کہنے کا یہ ہے عید الفطر کے اندر تو صدقہ فطر اور اس طرح کے احکام مسائل بیان ہوں گے، عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی ہے یہ اسی طریقے سے تکبیرات تشریق ہیں، اس سے متعلقہ احکام و مسائل امام بیان کرے گا خطبے کے اندر۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے سے رک گئے عید الاضحیٰ کے دن، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی بہت سخت بارش آئی، اتنی تیز بارش تھی، آندھی طوفان تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل ہی نہیں سکے، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اگلے دن عید کی نماز امام پڑھائے گا، یعنی 11 ذی الحجہ کو۔ اور اگر 11 ذی الحجہ کو بھی کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر اس سے اگلے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو امام عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دنوں کے اندر امام عید کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا عید الاضحیٰ کے دن، تو وہ نماز پڑھائے گا امام لوگوں کو من الغدی، اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو، وبعد الغدی، اور 11 ذی الحجہ سے بھی اگلے دن 12 ذی الحجہ کو، اگر 11ویں دن بھی نہیں پڑھ سکے۔ ولا یصلیھا بعد ذالک، لیکن 12 ذی الحجہ کے بعد جو 3 دن ہے قربانی کے، اس کے بعد آگے پھر اگر کسی عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کو بھی نہیں پڑھائی جا سکی، پھر اس کے بعد آگے 13 کو نہیں پڑھا سکتا۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے تکبیرات تشریق کس وقت پڑھے جائیں گے، تو اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ، وہ دن جس دن کے اندر حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یعنی جو بقر عید کا دن ہے اس سے 1 دن پہلے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ فجر سے لے کے جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحجہ اس کی عصر تک، تو یہ کل ٹوٹل 8 نمازیں بنے گی۔ قربانی سے 1 دن پہلے فجر میں شروع ہوگا، اور پھر یہ 9 ذی الحجہ کا مکمل دن، اور 10 ذی الحجہ کا فجر، ظہر، عصر، یہ 8 دن ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن صاحبین کا اختلاف ہے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ وہ تکبیر التشریقی، جو تکبیرات تشریق ہیں، اول آغاز کب کیا جائے گا؟ عقیبہ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے عقیب، بعد میں، پیچھے،
من یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو فجر کی نماز ہے، اور تکبیرات تشریق کا آخر کب ہوگا؟ صلاۃ عصر کے بعد، من یوم النحری، قربانی کے دن سے۔ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، اس دن عصر کی نماز کے بعد آخری تکبیرات تشریق کہی جائے گی۔ 8 یہ کل ٹوٹل بنیں گی نمازیں جن کے بعد تکبیرات تشریق کہی جائے گی، عند ابی حنیفہ تھا۔ جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آغاز تو یہاں سے ہی ہوگا 9 ذی الحجہ سے، فجر کی نماز کے بعد، لیکن جو اس کا اختتام ہے وہ عصر کی نماز تک ہوگا، ایام تشریق کے آخر تک۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ وہ ہیں یہاں تک 13 ذی الحجہ کی شام تک۔ یہ چونکہ سارے ایام تشریق شمار ہوتے ہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز تک ایام تشریق کے آخر یعنی 13 ذی الحجہ، اور تکبیرات تشریق جو کہی جائیں گی وہ نماز فرض نمازوں کے بعد کی جائیں گی۔ فرمایا تکبیر عقیب الصلوات المفروضاتی، مفروضات کا مطلب فرض شدہ نمازیں، وہ نمازیں جو فرض ہیں، 5 نمازیں ہیں، ان کے بعد تکبیر یہ کہی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر کا یہ جملہ ہے اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے 9 سے شروع کرنا ہے فجر کے بعد سے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک آپ ان تکبیرات کو ادا کریں گے۔